الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، آج کے اس مشکل ترین حالات میں ہر انسان کا ایک مسئلہ ہے، ہر انسان ایک ہی پریشانی میں مبتلا ہے کہ اس کی آمدنی قلیل ہے اور اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ وہ ان حالات میں کیسے گزارا کر سکتا ہے کہ ایک طرف تو مہنگائی کا طوفان ہے جو تھمنے کا نام نہیں لیتا، اور ایک طرف آمدنی ہے جو بڑھنے کا نام نہیں لیتی۔ ان حالات میں گزارا کرنا ہے، لیکن کیسے کیا جائے کہ ان حالات میں رزق کو بڑھانا ہے، اللہ رب العزت سے وافر مقدار میں رزق کو لینا ہے، تو وہ کیسے ممکن ہوگا؟ آج انشاءاللہ العزیز میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں کہ جس کے کرنے والا انشاءاللہ العزیز کبھی بھی فقر و فاقہ، کبھی بھی تنگ دستی، کبھی بھی محتاجی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اگر صدق کے دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے ہر قسم کی مشکلات، آپ کے ہر قسم کے مسئلے اللہ تبارک و تعالی دور فرما دیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں بہنوں، آپ نے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے تاکہ اللہ رب العزت کی ذات۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ اس عمل کی، اس وظیفے کی پختگی میں اضافہ ہو جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سن رکھا ہوگا، کیونکہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور امام ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بہت بڑے محدث اور اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے امام ہیں۔ ایک مرتبہ کسی دوسرے شہر جانا تھا تو اپنے شاگردوں کو بتائے بغیر انہوں نے سامان سفر اپنے ہمراہ لیا اور دوسرے شہر جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ سردیوں کا موسم تھا، ٹھٹھرتی سردی تھی، یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھیں۔ تو راستے میں مغرب کی اذان ہوئی تو پاس ہی مسجد تھی، انہوں نے وہاں پر نماز مغرب ادا کی، پھر وہیں پر بیٹھے رہے، ذکر اللہ میں مشغول ہو گئے، اور اس کے بعد عشاء کی اذان ہوئی، عشاء کی نماز پڑھی۔ تو پھر یہ سوچنے لگے کہ اگر اب میں نکلتا ہوں تو باہر بہت سردی ہے، دور کا سفر ہے، پہنچنا مشکل ہے، تو لہٰذا میں ایسا کرتا ہوں کہ اسی مسجد میں قیام کر لیتا ہوں اور صبح کے ٹائم فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز میں اپنے سفر کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد مؤذن نے دیکھا کہ تمام لوگ جو نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے وہ جا چکے ہیں، لیکن ایک شخص ابھی تک بیٹھا ہوا ہے۔ مؤذن اس شخص کے پاس آیا جو کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے، آ کر ان سے کہنے لگا کہ جناب مسجد کو خالی کر دیجئے، میں نے تالا لگانا ہے، مسجد کو بند کرنا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی میں مسافر ہوں اور میرا بہت دور کا سفر ہے، باہر بہت ٹھٹھرتی ہوئی سردی ہے، تو آج مجھے یہاں پر قیام کرنے کی اجازت دے دیجئے، میں صبح فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد چلا جاؤں گا۔ لیکن مؤذن نہ مانا، اس نے کہا کہ بھئی یہاں پر کسی کو بھی ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ درخواست کی تو وہ تھوڑا غصہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں کھانا کھانے جا رہا ہوں، میرے آنے تک آپ یہاں سے جا چکے ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر خاموش ہو گئے اور سوچنے لگ گئے کہ آج مجھ سے اللہ کی کون سی نافرمانی ہو گئی ہے، میں نے کون سی نافرمانی کی ہے جس کی وجہ سے آج اللہ کی مخلوق میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ میرے محترم بھائی بہنوں، یہاں پر ایک پوائنٹ، ایک نقطہ ذرا غور کیجئے کہ اللہ والے جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تھا تو وہ یہ سوچتے تھے سب سے پہلے کہ ہم سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا ہے، اور آج میں اور آپ اپنے گناہوں پر پشیمان ہی نہیں ہوتے، پریشان ہی نہیں ہوتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے باہر نکلے، سردی بہت زیادہ لگی، پھر دوبارہ مسجد میں آ کر بیٹھ گئے کہ ایک دفعہ پھر اس سے درخواست کر لوں گا۔ وہ مؤذن جب کھانا کھا کر آیا، اس نے دیکھا کہ مسافر ابھی بھی یہی ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، لیکن شاید آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی۔ تو اس نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو سامان سفر تھا وہ لیا اور دھمکانے لگا کہ اگر آپ ابھی بھی نہ گئے، سفر کا سامان ہے یہ باہر پھینک دینا ہے۔
تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ہاتھ سے سامان لیا اور کہا کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں کہ ایک تندور کے پاس سے گزر ہوتا ہے، تندور کی گرمائش سے ان کو سکون ملتا ہے۔ تو وہ جو تندور میں روٹیاں لگا رہا تھا، جسے نان بھائی کہا جاتا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ بھائی اگر آپ کو کوئی دقت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو کیا میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا جی اگر میرے کام میں کوئی خلل نہیں تو آپ ضرور تشریف فرما ہو، تشریف رکھیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر بیٹھ گئے۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ وہ نان بھائی آٹا گوندھ رہا ہے، منہ میں کچھ بڑبڑا رہا ہے، پیڑے کر رہا ہے، پھر کچھ بڑبڑاتا ہے، اور اسی طرح روٹی بیلتا ہے تب بھی کچھ بڑبڑاتا ہے، پڑتا ہے، روٹی لگاتا ہے اور گاہک کو روٹی دیتا ہے۔ ان تمام معاملات میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ شخص منہ میں کچھ نہ کچھ بڑبڑاتا ہے، پڑتا ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا بڑبڑا رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ مجھے بتا دیں۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت میں اسی دکان پر نوکری کیا کرتا تھا، میرے والدین، میرے بہن بھائی، میرے بیوی بچوں کا میں واحد کفیل تھا، تو اتنے زیادہ لوگوں میں آمدنی جو ہے وہ کم پڑ جاتی تھی، بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتا تھا کہ کھانا اتنا کھایا جاتا تھا کہ جس سے پیٹ کو تھوڑا آسرا ہو جائے، ورنہ پیٹ بھر کر کوئی بھی کھانا نہیں کھا سکتا تھا۔ تو کسی اللہ والے نے مجھے بتایا کہ آپ استغفر اللہ کا ورد کرتے جائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی ذات آپ کو نوازتی جائے گی۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں جب بھی آٹا گوندتا تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتا، پیڑے بناتا تب بھی استغفر اللہ کا ورد کرتا، روٹی لگاتا تب بھی استغفر اللہ کا ورد کرتا۔ اس نان بھائی نے کہا کہ اس طرح کرنے سے اللہ رب العزت نے مجھے اسی دکان کا مالک بھی بنا دیا اور اب میرے حالات پہلے سے بہت زیادہ اچھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن کہتا ہے کہ میری ایک دعا ہے جو ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا آپ کی وہ کون سی دعا ہے جو اللہ رب العزت نے ابھی تک قبول نہیں کی؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا نام سنا ہے کہ وہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، تو میری ان سے ملاقات کرنے کی شدید خواہش ہے، لیکن میرا کام ایسا ہے کہ میں اس کو چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتا اور میں ان کی زیارت کیے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر اس نوجوان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہنے لگے کہ سمجھ لو کہ اللہ نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس شخص نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں جس سے تم ملاقات کے خواہش مند ہو، اللہ رب العزت نے مجھے خود تمہارے پاس بھیج دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے مجھے خود آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اگر یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، چل رہے ہیں تب بھی استغفر اللہ، بیٹھے ہوئے ہیں استغفر اللہ، لیٹے ہوئے ہیں استغفر اللہ، کوئی کام میں مگن ہے لیکن آپ کی زبان خاموش ہے تو آپ استغفر اللہ کا دل میں ورد کرتے جائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کے دل کی ہر ایک جائز خواہش کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، استغفر اللہ کا ورد کرنے والے شخص پر اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہوئی کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خود چل کر اس کے پاس آ گئے، اس کی دعا تھی، اللہ نے قبول فرمائی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، حالانکہ بات صرف اتنی ہے کہ ہم دعا تو کر رہے ہوتے ہیں، جس علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دیں اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور، کہ آج ہم دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھاتے ہیں لیکن ہماری زبان پر الفاظ ہوتے ہیں، دل میں یقین نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں اللہ قبول فرمائیں گے کہ نہیں۔ تو میرے محترم بھائیو بہنوں، استغفر اللہ کا ورد جو ہے اس کو اپنے اوپر لازم و ملزوم کر لیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی ذات آپ کو بے پناہ دولت سے، بے پناہ رزق سے اور بے پناہ خیر و برکت سے نوازے گی۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔